أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط۔ یہ دو آیات مبارکہ ہیں سورہ ہود کی، آیت نمبر 69 اور 70، 69 اور 70۔ اور البتہ تحقیق ہمارے قاصد، کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے، اور ہمارے قاصد یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا لے کر آئے؟ خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو، فرشتوں نے کہا آپ پر سلام ہو، قالوا سلاما، تو جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام، ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہیں لگائی، بغیر کسی وقفے کے، پھر دیر کیے بغیر وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو ظاہر بار بار نام نہیں لیا جاتا، آپ کو پتہ ہے ضمائر کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچتے، یعنی جو بھنا ہوا گوشت تھا بچڑے کا، اور یہ بچڑا بھی ایسے نہیں تھا کوئی کمزور سا، بلکہ صحت مند بچڑے کا گوشت تھا، دوسرے جگہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں پہنچے تو انہوں نے یعنی کوئی رغبت نہیں ظاہر کی، کھانے کی طرف التفات نہیں کیا، تو انہیں اجنبی سمجھا اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ہم سے نہ ڈریے، ٹھیک ہے، ہم سے ڈریے نہیں، بے شک ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے ڈرے کیوں؟ ڈرنے کی وجہ کیا تھی؟ مفسرین نے یہاں پر ایک قول بیان کیا ہے، اور دو باتیں ہی ہو سکتی ہیں ڈرنے کی، دو کے علاوہ تیسری کوئی بات بہرحال نہیں ہے۔ وہ دو باتیں ابھی ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن ایک بات یہاں سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے تو انسانی شکل و صورت میں آئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعارف انہوں نے نہیں کروایا تھا کہ ہم کون ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، یعنی ہمارے بھیجے ہوئے سے مراد کون ہیں؟ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تھے، بالبشرا، خوشخبری لے کر آئے تھے۔ خوشخبری کیا لائے تھے؟ کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا اسحاق علیہ السلام، اور آپ کے ہاں اس کے بعد پوتا بھی آئے گا یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو بیٹے اور پوتے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے تھے، اور یہ دونوں نبی ہوں گے یہ بتانے آئے تھے۔ اور اس کے بعد آگے کس قوم کی طرف آئے تھے؟ الی قوم لوط کی طرف آئے تھے۔ تو یہ انہوں نے بتایا بعد میں انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ ایک چیز ساتھ میں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ مفسرین میں کسی نے ان فرشتوں کی تعداد 3 اور کسی نے 9 اور کسی نے 13 بیان کی ہے، لیکن قرآن و سنت میں ان کی تعداد کا ذکر بیان نہیں ہوا، تو اس لیے آپ ان تعداد کے پیچھے لگنے کی یعنی کوشش نہ کریں، آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، بس وہ ایک جماعت تھی فرشتوں کی، اب وہ 3 پر مشتمل ہو یا اس سے زیادہ پر مشتمل ہو، بہرحال وہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور وہاں بشارت دینے آئے، خوشخبری دینے آئے، اور قوم لوط کی طرف کس لیے آئے؟ عذاب دینے آئے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام ان سے ڈرے تھے، تو ڈرنے کی وجہ 2 تھی، وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ جب فرشتے خوشخبری لے کر آئے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سلاما، انہوں نے سب سے پہلے سلام کیا۔ اب ایک چیز یہاں ذرا غور طلب ہے، سلامن کیا ہے؟ منصوب ہے، اس پہ دیکھیں نا، یہ میم 2 زبر من ہے نا، تو یہ کیا زبر کو کیا کہتے ہیں؟ نصب کہتے ہیں نا، اس لیے تو منصوب ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نسلم سلاما، ہم سلام کہتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال سلامن یہ مرفوع ہے، یعنی سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہوں تو داخل ہونے سے پہلے سلام کریں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سلام کہنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ نور آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اس میں وہاں ملے گا آیت نمبر 27 میں۔
اور ایک چیز اور بھی آپ کو قرآن و سنت سے ملے گی کہ سب سے پہلے جب آپ داخل ہو گھر میں تو سلام کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس آیت سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ آنے والے کو سلام کہنا چاہیے۔ جب آپ گھر میں آئے ہیں، تشریف لائے ہیں کسی کے گھر، تو سب سے پہلے آپ سلام کہیں، اور آپ جن کو سلام کہہ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ بڑی خوش اسلوبی سے سلام کا جواب دیں۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں پر جو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہے، تو اس جواب میں کیا استعمال کیا؟ جملہ اسمیہ استعمال فرمایا، جو دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ جملے اسمیہ میں استمرار یعنی ہمیشگی پائی جاتی ہے، یعنی تم ہمیشہ سلامت رہو، تم پر ہمیشہ سلامتی ہو۔ سلامن کے جواب میں کیا فرمایا؟ سلامن، یہ بہتر ہے۔ جواب کیا کیا؟ بہترین جواب دیا، بہتر کے بدلے میں بہترین جواب۔ پھر سلام کا جواب دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے وقفہ نہیں کیا، فوراً کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعجل حنیز یہاں پر ہے، اور سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 26-27، فرمایا وہ چپکے سے اپنے اہل کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لائے، پھر کھانے کے لیے ان کے قریب کر دیا، کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے، آپ اسے کھاتے کیوں نہیں؟ تو وہاں سورہ زاریات میں اللہ نے ارشاد فرمایا فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، یہاں حنیز ہے وہاں سمین ہے، سمین کا مطلب موٹا تازہ۔ عجل کہتے ہیں بچڑے کو، یعنی جو ایک تو بیل ہوتا ہے نا، ایک بچڑا ہوتا ہے، اور ایک گائے ہوتی ہے اور ایک بچیا ہوتی ہے۔ یہاں ہم لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت نقصان کرتا ہے، ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ گائے کا گوشت نقصان نہیں کرتا۔ اگر نقصان کرتا ہوتا تو نبی نہ کھاتے اس کو اور نہ کھلاتے، ہے نا؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا بھی، کھلایا بھی۔ اگر آپ کسی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، کوئی کمزور آپ کو حدیث مل جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت بچڑے کا گوشت، بچیا کا گوشت نقصان کرتا ہے، تو یہ آپ کی بات غلط ثابت ہوگی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہاں اگر آپ بہت زیادہ گوشت کھاتے ہیں، گوشت خور ہیں، تو ظاہر ہے کسی چیز کی زیادتی تو وہ تو ویسے بھی نقصان دہ ہے، یہ بات تو آپ کو معلوم ہونی ہی چاہیے۔ تو یوں سمجھیے کہ وہ احادیث جن میں گائے کے گوشت کو بیماری کہا گیا ہے، بظاہر اگر وہ بہت مضبوط اور اچھی صنعت کی بھی ہوں تو شاذ ہیں، کیونکہ قرآن میں گائے کے گوشت کو بطور انعام ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی قربانی اور مختلف موقعوں پر ذبح کرنا قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری والی چیز کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ اپنے بندوں کو کیا چیزیں ان کے لیے حلال کرنی ہے، کیا چیزیں کھانے کی اجازت دینی ہے، کیا نہیں دینا ہے۔ اللہ سے زیادہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ، اور اللہ تعالیٰ یہ خبریں کس کو دیتے ہیں؟ اپنے نبی کو دیتے ہیں، اپنی کتاب میں بھیجتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، میانہ روی کے ساتھ کھانا اور سنت کے مطابق کھانا کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دے گا، نہ کبھی وہ بیماری بنے گا۔ البتہ ہاں غیر ضروری طور پر، یعنی بہت زیادہ کھا لینا یا ضرورت سے کم کھانا، یا کوئی اور غیر احتیاطی طور پر کھانے پینے کا اہتمام کرنا، جیسے آج کل ہے لوگ نا ہاتھ نہیں دھویا، جہاں بیٹھے ہیں بس کھانا شروع کر دیا، جیسے ہی کھانے کی چیز آئی اٹھایا کھانا شروع کر دیا، نہ ہاتھ دھوتے ہیں نہ کلی کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سارے جراثیم جو آپ کے ہاتھ میں لگے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہاتھ صاف تو ہے، حالانکہ صاف ہونے کے باوجود بھی حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ پہلے آپ جب کھانا آئے تو ہاتھ اپنا دونوں دھو لیں اور کلی کر لیں، ہونٹوں کو، دونوں ہونٹوں کو بھی صاف کر لیں، کلی اس طرح کریں کہ اوپر نیچے دونوں ہونٹ بھی صاف ہو جائیں آپ کے، کیونکہ منہ میں بھی آپ کے جو جرثومے ہیں، جو کچھ بھی ہے ہونٹ پہ جو لگا ہے، سب صاف ہو جائے، اس پہ صفائی کے ساتھ کھانا کھائیں تو آپ کو کھانا کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو کھانا کھا کر آپ بیمار ہوتے ہیں تو اس میں آپ ہی کی کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، اور جو کھانا حلال ہے وہ کھانا کبھی بھی نقصان کا باعث نہیں بنتا۔ آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، اور جو معروف حدیث ہے حدیث جبریل علیہ السلام، تو وہ جبریل علیہ السلام یعنی فرشتے
ہیں، اور وہ انہوں نے بھی جب سوال کیا تھا تو انسانی شکل میں آئے تھے، بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اور دوسری بات آپ کو یہاں یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو، جو فرشتے آئے تھے، رسولنا ولقد جاءت رسولنا، تشریف لائے تھے فرشتے، ان کو پہچانا نہیں کہ یہ فرشتے ہیں۔ اگر پہچان لیتے کہ یہ فرشتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پتہ تھی کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو پھر وہ موٹا تازہ بچڑا بھون کر نہ لاتے، ٹھیک ہے، بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچڑا وہ لے کر آئے، تو پھر ان کو بھنا ہوا بچڑا لانے کی، زحمت کرنے کی، اتنی یعنی محنت کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک موٹا تازہ بچڑا ذبح کیا ہوگا، پھر اس کا گوشت بنایا ہوگا، پھر اس کو بھونا ہوگا، پھر لے کر آئے ہوں گے نا۔ اور گئے بھی کیسے؟ مہمان نواز کتنے تھے ابراہیم علیہ السلام، کتنے مہمان نواز تھے، اور تمام انبیاء علیہ السلام بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، اپنے حصے کا بھی کھلا دیتے ہیں۔ ایک ہم دیکھیں، ہمارے یہاں اتنا بخل ہو گیا ہے کہ جتنا بھی کھانا ہو کیا کرتے ہیں، فریج آ گیا ہے نا، فریج اور فریزر میں کیا کرتے ہیں، اسٹور کر لیتے ہیں۔ کوئی آئے تو وہ کوئی ردی چیز، ہلکی چیز اور سستی چیز تو کھلا دیتے ہیں، لیکن اچھا کھانا کھلانا گوارا نہیں کرتے، بلکہ پوچھتے ہیں مہمانوں سے، آپ چائے تو نہیں پئیں گے، آپ کھانا تو نہیں کھانا آپ کو؟ اور بلکہ بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں، اگر آپ غور کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب مہمان جانے لگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارے بیٹھیے، ہم آپ کے لیے چائے لے کر آتے ہیں، آپ نے چائے تو پی نہیں، ایسے کہتے ہیں جیسے لگتا ہے چائے رکھی تھی اور ہم نے چائے نہیں پی۔ بھائی چائے آپ لائے ہی نہیں، آپ کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھے، آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ آپ چائے لے کر آتے، آپ باتیں کرتے رہے، باتوں میں آپ جب کھاتے رہے، چائے کا وقت تھا تو چائے نہیں پوچھا، اور کھانے کا وقت تھا تو کھانے کو نہیں پوچھا، اور کہنے لگے کہ کچھ کھایا نہیں آپ نے، ایسے جا رہے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا ہے، کچھ کھا تو لیتے کچھ۔ بھائی کیا کھا لیتے؟ جب آپ نے کچھ کھانے کو دیا ہی نہیں تو کیا کھا لیتے ہیں؟ جب آپ نے چائے دی ہی نہیں تو کیا پی لیتے؟ جب آپ نے شربت دیا ہی نہیں تو کیا پی لیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شربت تو آپ نے پیا ہی نہیں، آپ نے نہ کچھ ٹھنڈا لیا نہ چائے لی، ایسے جا رہے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو یہ باتیں بناتے ہیں۔ اگر دینا ہو کھلانا ہو تو انسان پہلے رکھتا ہے، پوچھتا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے پوچھا نہیں کہ جی آپ کھائیں گے، آپ کو کھانے کی حاجت ہے، آپ کو کھانا کھانا ہے، آپ کو پانی پینا ہے، پوچھا نہیں، بلکہ کیا کیا، چپکے سے چلے گئے۔ سورہ زاریات میں ہے کہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک بچڑا بھون کر فٹافٹ بہت تیزی کے ساتھ کام کیا۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے کاموں میں برکت بھی ہوتی ہے، ورنہ اتنا آسان بھی نہیں ہے بچڑا ذبح کرنا اور بھوننا اور پھر پیش کرنا، وہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو چائے بنانا مشکل کام ہوتا ہے، وہ بچڑا ذبح کر کے بھون کر لے آئے ہیں۔ تو یعنی اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت مہمان نوازی فرماتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی اور جب آپ اپنے گھر تشریف لائے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اڑا دیجئے، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جب تسلی دی تھی تو آپ کے کچھ صفات بیان فرمائی تھی، تو اس میں ایک وصف خصوصی ذکر فرمایا کہ آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ بہت ساری آپ کی صفات بیان کی تھی، اس میں ایک مہمان نوازی بھی بیان فرمائی، یعنی مہمان نوازی اسلام میں پسندیدہ عمل ہے۔ جب آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو آپ اس کی مہمان نوازی کریں، بلکہ اگر تو یعنی ایسی بستی ہے جہاں پر دکانیں وغیرہ نہیں ہیں، ہوٹل نہیں ہیں، وہاں پھر پر مہمانوں کو کھلانا بھی اور اپنے گھر میں ٹھہرانا بھی یہ تو آپ پر پھر لازم ہو جاتا ہے۔ البتہ جو فی زمانہ دیکھ لینا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کوئی چور ڈاکو ہی ہو جو آ گیا ہو گھر میں ٹھہرا ہو اس لیے کہ وہ آپ کو لوٹ لے جائے۔ یہ چیزیں یعنی جان پہچان تھوڑی بہت ہونی چاہیے، ایسے کسی انجانے کو اپنے گھر میں ٹھہرانا بھی مناسب نہیں رہ گیا، وقت ایسا نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی، اور آپ نے صحابہ کو بھی یہی سکھایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کا حال یہ تھا کہ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مسکین ان کے ساتھ کھانے کے لیے نہ لایا جاتا۔ بخاری شریف میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 5393 پر موجود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد ماجد ابراہیم علیہ السلام کی فیاضی کا کیا حال ہے آپ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے، صحابہ کرام اور تمام انبیاء بہت مہمان نواز تھے۔
اور مہمان نوازی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ مہمان نوازی جلدی کریں آپ, ٹھیک ہے, اور نہ ان سے اس بارے میں آپ پوچھ گچھ کریں کہ آپ کھائیں گے, آپ پیئیں گے, آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں, آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام چپکے سے گھر گئے اور کھانا لے آئے. وقت کی مناسبت سے جو حاضر ہو آپ وہ پیش کر دیں, جو آپ کے پاس موجود ہو وہ مہمان کے لیے آپ لا کر پیش کریں, کھلائیں جیسا وقت ہو. اگر کوئی اور ہے تو آپ اس کو اشارہ کر دیں کہ ہاں بھائی مہمانوں کے لیے لے آؤ, کھانے کا وقت ہے تو کھانا پیش کریں, اور چائے کا وقت ہے تو چائے پیش کریں. اگر دور سے آیا ہے تو ویسے بھی اس کے لیے کھانے پینے کا کچھ اہتمام کریں, ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کے سامنے رکھ دیں, اور پھر صرف رکھ نہ دیں بلکہ اس سے آپ کہیں بھی کہ کھائیے, ٹھیک ہے. تو پھر مہمان کی خواہش ہوگی تو وہ کھا لے گا. آپ اس سے مطلب اصرار کریں کہ ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان تکلف کی وجہ سے نہ کھائے. تو پھر اگر یہ مزید ہو کہ نہیں بالکل بھی حاجت نہیں ہے کھانے کی یا میری طبیعت خراب ہے تو پھر چھوڑ دیں. ادروائز یہ کہ آپ اس سے کہیں کہ کھائیے, کیونکہ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے مہمانوں سے, آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں, کھائیے نا. کھانا مہمان سے قریب کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ محبت اور شوق سے کھلانا تو اس کے برتن میں بھی ڈال دیں, چمچے سے ڈونگے سے نکالا اور برتن میں ڈال دیا. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ, کہا کہ جو ہے یعنی کھانا ان کے قریب کر دیا اور کہنے لگے کہ آپ کھاتے کیوں نہیں, آپ تناول کیوں نہیں کرتے. تو آپ کو پتہ چلا, اندازہ ہوا ہوگا کہ آداب ضیافت کیا ہے, کہ مہمانوں کو خوش دلی کے ساتھ کھلانا, کھانا ان کے سامنے کرنا, پھر ان سے کہنا کہ آپ کھائیے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں بس جناب جو اللہ نے ہمیں دیا ہے خود ہی کھا لیں, خود ہی ہمارا بھرتا ہی نہیں, پیٹ ہی نہیں بھرتا, آسودہ ہی نہیں ہوتے. تو آسودہ کیسے ہوں گے جب تک کہ کھلائیں گے نہیں, جب تک کہ بانٹیں گے نہیں, جب تک کہ خیرات نہیں کریں گے, جب تک کبھی یہ آسودہ نہیں ہوں گے. بلکہ جتنا بھی مال آ جائے گا بخیل ہی رہیں گے, اور ہمیشہ حل میں مزید اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے گی, یہی بس خواہش رہے گی. ابراہیم علیہ السلام کی اس مہمان نوازی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے, اور سورہ ذاریات میں جو فرمایا تو وہاں فرمایا کہ چپکے سے گئے. یعنی یہ چپکے سے جانا کیا تھا, تاکہ مہمان منع نہ کر دیں کہ ہاں میزبان کو ہماری وجہ سے زحمت ہو رہی ہے, پریشانی یا تکلیف ہو رہی ہے. تو اس خفیہ طریقے سے جانا مقصد یہ ہے کہ مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے خاموشی سے گئے, تاکہ انہیں خبر نہ ہو سکے اور وہ جاتے ہوئے دیکھ کر مہمانی کرنے سے منع کر دیں کہ نہیں آپ تکلف نہ کریں, آپ پریشان نہ ہو, آئیے آپ بیٹھیے, آپ پریشان نہ ہوئیے, یا میں نے آپ کو پریشانی میں ڈال دیا, یا میری وجہ سے میزبان کو پریشانی ہو رہی ہے. اس لیے انہوں نے کچھ اس کا اظہار نہیں کیا کہ جناب میں جا رہا ہوں, بچھا ذبح کروں گا اور آپ کے لیے گوشت بھونوں گا اور پھر لے کر آؤں گا. بھوننا کیوں ہے, یہ فرمایا نا کہ عجل حنیز, حنیز کہتے ہیں جو کوئلہ ہوتا ہے نا, کوئلے پہ بھنے ہوئے گوشت کو حنیز کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئلے پہ. اور گرم پتھروں پہ بھی بھننے کو کہتے ہیں. وہ جو عرب کے صحرا میں رہنے والے تھے ان کو معلوم ہے. تو یہ دیکھیے آپ کیا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی اس مہمان نوازی کا بیان قرآن مجید میں بار بار کیا ہے. اور آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر بار بار قرآن مجید میں ہماری یاد دہانی کے لیے بھی ہے, کیونکہ ہمارے لیے رول ماڈل انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہی ہے. تو ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ ہم انبیاء کی سنتوں پر چلتے ہوئے, اور بالخصوص جس کی امت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, تو آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مہمان نوازی کرنے میں جلدی کیا کریں. مہمان نوازی کرنا ایمان میں سے ہے, یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے. مہمان کا اکرام کرنا, مہمان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے مہمانوں کی تعظیم و تکریم اور ان کے آرام اور آسائش کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو یوں سمجھیں آپ کے مہمان نوازی سنت ابراہیمی بھی ہے, اور ہم جس کی امت میں ہیں ان کی سنت بھی ہے, اور تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ مہمان نوازی کرنی چاہیے. اور اس کے بارے میں ترغیب بھی بہت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ہمسائے کی عزت کرنی چاہیے, اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرنی چاہیے. اور اس آیت مبارکہ سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا
صرف یہی نہیں ہے، قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو ایک چیز اور بھی معلوم ہوگی، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام دنیاوی لحاظ سے بھی کتنا زیادہ آپ دیکھیں کہ یعنی محنتی تھے، کتنا زیادہ یعنی مہمان نوازی کے ساتھ کام کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ بازار سے کچھ منگوا لیں، کچھ بس ادھر ادھر دے کے ٹرکھا دیں، اور کہتے ہیں ہے نہیں کوئی چیز گھر میں۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں بھی آٹا رکھا ہوا ہے، چینی رکھی ہوئی ہے، اور تیل یعنی گھی آئل وغیرہ رکھا ہوا ہے، چاہے تو ہم جلدی سے کوئی میٹھی ٹکیا وغیرہ بنا دیں، کھجوریا بنا دیں، بیسن رکھا ہے پھلکیاں بنا دیں نا، پکوڑے جس کو کہتے ہیں آپ بنا دیں۔ لیکن یہ کہ ہم یہ سب نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم محنت طلب نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سوچیے تھوڑی دیر کے لیے بچڑا ذبح کرنا، یا کسی کے ساتھ کوئی اور آپ کا خادم رہا ہو ذبح کروانا، اور پھر اس کے ساتھ گوشت بنانا، بھوننا، مہمان کے سامنے لا کر پیش کرنا، اب یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیسا فضل ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں پر، اور جو لوگ انبیاء علیہ السلام کے طریقوں پر چلتے ہیں کہ ان کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے، ان کے وقت میں برکت ہو جاتی ہے، ان کا کام جو کام بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کچن میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت سے اللہ کے نیک بندیاں ایسی ہیں نا، وہ اسی کام کو جو 2 گھنٹے میں کرتی ہیں دوسری خواتین، تو وہ اللہ کی نیک بندیاں جو ہے نا 20 منٹ میں 25 منٹ میں کر کے آ جاتی ہیں، کچن میں گئیں اور پتہ چلا آئیں اور پتہ چلا کام ہو گیا، ایسا بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی، انبیاء علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے، ورنہ بھنا ہوا بچڑا تھوڑی دیر میں لا کر پیش کرنا تو ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ گھر میں آپ کو لیے روٹی پکانا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے نا۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، تو اگر ہم لوگ کریں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے تو اللہ کی مدد کہیں گئی تھوڑی ہے، اللہ کی مدد تو ہر ایک کے ساتھ ہے جو مومن ہے۔ خیر، یہاں سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ بہت سے لوگ وہ صوفی اور صوفیہ کے نام سے کہ بھائی یہ نہیں کھاتے وہ نہیں کھاتے، از خود اپنے اوپر کبھی کسی نے گوشت حرام کر لیا، تو کسی نے گھی، تو کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ اب آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں، اللہ کے خلیل ہیں نا، قرآن نے بتایا کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، خاص دوست ہیں اللہ کے، لیکن وہ کیا کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، بچڑے کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ تو اب آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ جو لوگ یہ حرام کر لیتے ہیں تو ان کی اپنی خود ساختہ باتیں ہیں، یہ انبیاء کی سنت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام سب کھانا کھاتے تھے، گوشت بھی کھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو انسانوں میں سے بھیجا تھا، سب اپنی ضروریات کے لیے بازاروں میں بھی جاتے تھے، اور سب نے تقریباً 1-2 نبی کو چھوڑ کر سب نے نکاح بھی کیے، سب کے بچے بھی پالے، بچوں کے لیے دعائیں بھی مانگی کہ اللہ ہمیں نیک صالح اولاد دے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اچھا کھانا کھانا منع نہیں ہے، ہاں اسی میں جھوٹ جانا، اسی میں سارا کچھ اپنا لگا دینا، یا صرف بس اپنی جان کی فکر کرنا، یہ بالکل یقیناً منع ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، ناپسندیدہ بھی ہے۔ تو بہرحال بہت سے صوفی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا خود ساختہ مطلب یہ کوئی وظیفے مقرر کر لیتے ہیں، چلے، اور پھر اس میں جو ہے نا اچھا کھانا ترک کر دیتے ہیں، کبھی ہمیشہ کے لیے بہت سے لوگ اچھا کھانا گوشت سب ترک کر دیتے ہیں، تو یہ بہرحال سنت نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور مذہب کا طریقہ کار ہے۔ یہاں تو پوری تفصیل نہیں ہے، قرآن مجید کے آپ مختلف حصوں میں آپ پڑھیں گے، سورہ ہجر وغیرہ میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بھی بیان کیا ہے، تو کہیں پہ شارٹ کٹ بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اپنے گھر والوں کے پاس وہ گئے، کہاں گئے، اپنے گھر والوں کے پاس گئے، اور اپنے گھر والوں سے انہوں نے کہا کہ یعنی مہمان نوازی کرنی ہے۔ تو بہت سے لوگ جیسے آج کل آپ اسکالرس کو سنتے ہوں گے، کہتے ہوں گے نا کہ وہ جناب عورت پر ذمہ داری نہیں ہے، اور اب بتائیے مہمانوں کی ذمہ داری کے لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس گئے نا، انہوں نے ہیلپ کی ہوگی نا، اور ان کی جو گھر کی اہلیہ تھیں وہ دروازے پر کھڑی بھی تھی نا، جب انہوں نے فرشتوں کی بات سنی تھی تو وہ ہنسی بھی تھی نا، اپنا ماتھے پہ ہاتھ بھی مارا تھا نا، تو مطلب یہ کہ وہ ہیلپ کر رہی تھی نا، بطور ہیلپر وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مہمان نوازی میں ساتھ تھی نا۔ تو جب مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے شوہر کا ساتھ دے رہی ہیں، شوہر کے حکم کی تعمیل کر رہی ہیں، تو پھر کیا شوہر کے گھر والوں کے لیے نہیں کریں گی؟ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے۔ خیر بہرحال یہ لوگوں کی اپنی باتیں ہیں، یہ عزت اللہ تعالیٰ، یہ شرافت، یہ سعادت
نصیبے والوں کو ملتی ہے، وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہیں نیک بیویاں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کے لیے جب سب کچھ پیش کر دیا، کھانا پیش کر دیا، تو فرمایا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ قال الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں؟ پھر بھی انہوں نے جب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی نہیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام، خیفتن ہے نا یہاں پر، خیفہ، یہ جو تاد و زبر تن ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ایک قسم کا خوف یا کچھ خوف۔ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خوف ہوا، اور سورہ ہجر میں فرمایا انا منکم وجلون، ہم تو تم سے خوف زدہ ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں تو خوف آ رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ دو وجہیں کہ جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا جب انہوں نے نہیں کھایا، مہمان نوازی کو قبول نہیں کیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا، کچھ ڈر سا محسوس ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے مہمان کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ عرب کا دستور یہ تھا، اور جہاں ابراہیم علیہ السلام کی رہائش تھی وہاں کا بھی دستور یہی تھا کہ جب کوئی اجنبی آتا تو ظاہر لازمی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ اجنبی آیا ہے تو مہمان ہی ہے نا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے دروازے پہ اگر کوئی آیا ہے تو وہ آپ کا مہمان ہے اور آپ میزبان ہیں۔ تو اگر میزبان اس کی خاطر مدارات کے لیے، اس کی ضیافت کے لیے، یعنی اس کے اکرام میں، تکریم میں کھانا پیش کرتا، ناشتہ پیش کرتا، جو بھی بہرحال، تو اگر وہ آنے والا مہمان اپنے میزبان کی مہمانی قبول نہ کرتا تو اس کے متعلق یہی سمجھا جاتا تھا کہ وہ کسی بری نیت یا برے ارادے سے آیا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قتل و غارت گری کی وجہ کے نیت سے آیا ہے، تو اس لیے میزبان جو پیش کر رہا ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہو گئی کہ یہ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ برے ارادے سے آیا ہے، تو آپ کو پتا ہے برے ارادے سے کیا ہو سکتا ہے؟ لڑائی جھگڑا، فساد، قتل و غارت۔ اور دوسرا یہ کہ جب وہ پتہ چلا، جب فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم تو آئے ہیں قوم لوط کی طرف، ہم تو ادھر بھیجے گئے ہیں، آپ کے پاس تو آپ خوشخبری لے کر آئے ہیں، بشارت دینے۔ تو جب وہ پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ فرشتے یوں ہی تو نہیں آتے، فرشتے جب آتے ہیں انسانی شکل میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر اللہ کے بھیجے سے آئے ہیں، تو کچھ عذاب لے کر آئے ہیں بستی والوں کے لیے، پھر کوئی خیر والی بات نہیں ہے۔ تو یہ دونوں وجہیں جو تھیں وہ ڈرنے کی تھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر لگا، آپ خوف زدہ ہوئے، آپ نے کچھ خوف محسوس کیا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے خوف کو دور کرنے کے لیے فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ٹھیک ہے، لا تخف، آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ ان کے خوف کو، ان کے ڈر کو فرشتوں نے یہ بتا کر دور فرمایا، اور پھر جو ہے بشارت سنائی۔ تو یہ یہاں پر ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی۔ قرآن مجید ہمیں ہر روز اور ہر وقت یعنی ہماری تربیت کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے۔ قرآن مجید جب بھی آپ کھولیں گے آپ کو نئی چیزیں، نئی باتیں آپ کو ہمیشہ سیکھنے کو ملیں گی، اور ایک نیا انداز ہوگا قرآن کا۔ ہر دفعہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے ایک نئے انداز کے ساتھ نئی بات سیکھیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ان آیات سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ جو لوگ اپنے پیروں کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے، وہ سب کچھ جان لیتے ہیں، تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، بہت بڑا آپ کا مقام و مرتبہ ہے، میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کتنا بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن دیکھیے کہ ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ کھاتے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں توجہ نہیں تھی، پتہ تو تھا۔ بہرحال وہ ان کی اپنی باتیں ہیں، قرآن مجید میں بار بار اس بات کی نفی ہے کہ نہیں پتہ چلا ان کو۔ اور اس کے علاوہ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کس مقصد سے آئے ہیں، یہ کس لیے آئے ہیں، کس قوم پر آئے ہیں، فرشتوں کو یہ بتانا پڑا۔ تو جو آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ پتہ ہے ان کو، تو اس سے ان لوگوں کی باتوں کی بھی نفی ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ جب بتائے، اللہ خبر دے، یہ بھی شان کس کی ہے؟ انبیاء کی ہے، عوام الناس کی نہیں ہے۔ خاص کر قرآن میں یہ بھی بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیں، اس راستے پر
جس راستے پر آپ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جو راستہ، جو طریقہ، جو شریعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ آپ نے دے کر بھیجا، اسی پر ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ جو قرآن میں آپ کو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے میں چلنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر گمراہی کے راستے سے بچا۔ وما توفیق الا باللہ۔